میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجده عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤه شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو خوشی کا اظہار کیے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے. پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی آپ حضرات کی خدمت میں، تو یہ مقدس پودا اپنے آغاز پر تھا. آج اس کو ایک تناور درخت کی صورت میں دیکھ کر دل خوشی سے بھولے نہیں سما رہا. یقیناً اس مسجد کا اور اس اسلامی مرکز کا عمل محترم جناب میجر صاحب کی سربراہی میں جس تندہی سے اپنی خدمات سر انجام دینے میں مصروف عمل ہے، تو اس کی نظیر صرف اس شہر میں ہی نہیں، اس صوبے میں ہی نہیں، بلکہ میں بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہنا چاہوں گا اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اپنے تھوڑے بہت تجربے کی بنیاد پر اپنی تھوڑی بہت معلومات کی بنیاد پر کہ اس کی نظیر اس ملک بھر میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے. تو اس اعتبار سے میں مبارکباد دینا چاہوں گا مسجد انتظامیہ کو کہ جس خوبصورت ماحول یہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اپنی جناب نے اس کو قبولیت سے سرفراز فرمائے. میں زیادہ تر اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا. بزرگوں سے تو ہر وقت سیکھنے کی تمنا رہتی ہے،
میں اور آپ اس وقت رمضان کے آخری عشرے میں شاید اس کی آخری گھڑیوں میں بیٹھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جو آنے والی رات ہے یہ رمضان المبارک کی رات ہے یا نہیں شاید آج آخری رات ہو اس مہینے اور ہم میں سے یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ جو آنے والا رمضان وہ ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا اور کس کو نہیں اس کا علم صرف اللہ جل جلالہ کی ذات کو رمضان کیا ہے قرآن کریم نے تو ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اب میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کا نزول ان کی 23 سالہ زندگی میں حالات و واقعات کے اعتبار سے ہوتا رہا رمضان المبارک میں نازل شدہ تمام کے تمام قرآن کریم ایک بار پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کر دیا یہ معاملہ صرف یہی تک محدود نہیں ہے میں اپنے نوجوان دوست توجہ چاہوں یہ معاملہ صرف یہی تک محدود نہیں کہ قرآن کریم حالات و واقعات کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا اور پھر رمضان میں وہ سارا کا سارا ایک بار پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا صرف یہیں تک محدود نہیں ہے اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں اور اس آیت کو ہم ذرا گہرائی سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اندر کی حکمتیں اور موتی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ رمضان کی نسبت ہے وہ قرآن کی طرف تو ہوئی ہے وہ اسلام کی طرف بھی ہوئی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه الاسلام رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مذہب اسلام کو نازل کیا جس میں ہمارا ایمان نازل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن يعني شهر رمضان الذي يتشاكل الاسلام یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو مذہب اسلام کو مکمل طور پر سامنے رکھ کر لوگوں کو دکھلاتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ مذہب اسلام کیا چیز صرف معاملہ روزہ رکھنے کا نہیں سحری میں میں اور آپ اٹھ گئے سحری کر لی وبصوم غد نویت من شهر رمضان دل میں بھی نیت کی زبان سے اس کا اقرار کر لیا اور پھر 16-18 گھنٹے بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے گرمی کی شدت سے وقتاً فوقتاً بلبلاتے بھی رہے نقاہت بھی کمزوری بھی محسوس کرتے رہے تمام تر معاملات افطاری تک معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کی نسبت قرآن کی طرف فرمائی تو اس مہینے کی نسبت پورے کے پورے اس دین کی طرف فرمائی اللہ جل جلالہ اب یہ دین کیا چیز ہے ایک اور آیت کو ذرا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
وہ اللہ کہ جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق برحق دین کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب فرما یہ دین باقی تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد تھا جو کہ قرآن کریم نے خود بیان فرمایا تو آج امت کا یہ طبقہ جب اپنے ماحول میں نکلتا ہے اپنے معاشرے میں جب نکلتا ہے مسجد سے جب باہر قدم رکھتا ہے تو کیا غلبی کی کیفیت موجود ہے کیا میری عملی زندگی میں میری انفرادی زندگی میں اور میری جو اجتماعی زندگی ہے جو گھر کی زندگی ہے جو معاشرتی زندگی ہے کیا اس میں دین موجود ہے اور اس سے بھی ایک سوال پہلے کا جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت کیا دین کی سمجھ ہے مجھے اور آپ دین تو شاید موجود نہ ہو میری انفرادی زندگی میں بھی موجود نہ ہو معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بھی موجود نہ ہو لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا اس دین کی سمجھ ہے ہمیں اس دین کو کیا ہم سمجھ سکیں شاید نہیں اگر اس دین کو سمجھا ہوتا اور پھر اس کے بعد اس دین کے اوپر عمل ہوتا تو پھر ہمارے ماحول کی یہ کیفیت نہ ہوتی جو آج کیفیت ہے یہ معاملہ پھر ہرگز نہ ہوتا اب یہ دین کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ اے ایمان والو پورے کے پورے اس دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے آپ داخل ہو جاؤ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ بعض احکامات کو تو آپ تسلیم کرو اور بعض احکامات کو آپ تسلیم نہ کرو یعنی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے دین کے جس حکم کے اوپر عمل کرنا آسان اس کو مان لیا دین کے جس حکم کے اوپر عمل کرنا مشکل وہ پیچھے چلا گیا وہ پیچھے چلا گیا جہاں کہیں جس حکم کے راستے میں برادری آ گئی جہاں کہیں جس حکم کے راستے میں گھر کا ماحول آ گیا خاندان کا ماحول آ گیا محلے کا ماحول آ گیا معاشرے کا ماحول آ گیا یا کسی بھی قسم کا کوئی اور ماحول آ گیا تو وہ حکم پہ سے پوچھ چلا جاتا ہے یا اگر کوئی ماحول باہر کا نہیں آ رہا میرے اندر کا ماحول آ گیا میرا مزاج ہی نہیں چاہتا اس چیز کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں تیار نہیں صرف نظریاتی طور پر میں اس کو مان رہا ہوں تو وہ چیز پہ سے پوچھ چلی جاتی چنانچہ اپنے ماحول کو ذرا دیکھ ذرا اپنے نکاحوں کو آپ دیکھ لیجئے ذرا اپنی شادیوں کو میں اور آپ اگر دیکھ لیں ذرا اپنی سود کو میں اور آپ اگر دیکھ لیں ذرا اموات کو میں اور آپ اگر دیکھ لیں ذرا اور اپنے رسوم و رواج کو میں اور آپ اگر دیکھ لیں اس میں دین کہاں پہ آتا ہے اس میں خدا اور اس کے رسول کہاں پہ موجود تلاش کرنے سے نہیں تلاش کرنے سے خدا نہیں ملتا ان رسوم و رواج کے اندر ان معاملات کے اندر جو اب آج میری اور آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے وہ چاہے میرا اور آپ کا کاروبار ہو وہ میری اور آپ کی تجارت ہو وہ میری اور آپ کی سیاست ہو وہ میرا اور آپ کا اخلاق ہو وہ میرا اور آپ کا معاملہ ہو چاہے وہ شادی ہو وہ غم ہو کوئی بھی رسم ہو کوئی بھی رواج ہو آپ کو تلاش کرنے سے بھی اس میں خدا ملے گا نا اس کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کتاب کے کچھ حصے کے اوپر تو تم ایمان رکھتے ہو ایمان اس کے اوپر عمل کرتے ہو یہاں ایمان کو عمل سے مشروع
کتاب کے کچھ حصے پہ جو تم عمل کرتے ہو وہاں پہ عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہوتا ہے. تمہارا اندر کا ماحول اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. تمہارے باہر کا ماحول اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. اس کے اوپر تو تم عمل کر لیکن جہاں کہیں تھوڑی سی رکاوٹ تو پھر وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کتاب کے کچھ حصے کا پھر تم انکار کر لیتے ہو. اس کے اوپر تم عمل نہیں. دین کو اپنے مزاج کے مطابق تم نے ڈھال لیا. ڈھالنا اپنے مزاج کو دین کے مطابق ڈھال تم نے دین کو اپنے مزاج کے مطابق لیا. اتباع تمہیں کرنی تھی محمد الرسول اللہ اور اس کے دین کی. کر تم نے یہ لیا کہ اتباع تم نے اپنے نفس کی کرنی اور باقی تمام تر دین کے معاملات بس کچھ چلے. جہاں کہیں تھوڑی سی رکاوٹ درپیش ہو معاملہ دائیں بائیں. صبر کا لفظ ہم بڑا سنتے ہیں. صبر کسی کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے صبر کیجیے, اللہ اس کا اچھا نعم البدل آپ نے دے. کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو ہم جب جاتے ہیں تو ہمارا پہلا جملہ ہوتا ہے جی اللہ کی رضا, اللہ آپ کو صبر دے. کسی کا کاروباری نقصان ہوتا ہے دکان میں تجارت کا کوئی بھی تو ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہمارا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے صبر کیجیے, اللہ آپ کو صبر دے. اللہ اس کا بہتر نعم البدل آپ کو آتا. یہ صبر کی ثانوی تعریف ہے. صبر کی تعریف ہی میں نے اور یہ صبر کی حقیقی تعریف نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ صبر کی اصطلاحی تعریف نہیں ہے. صبر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے جہاں کہیں مشکلات درپیش ہو آپ کو, جہاں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو ان کا سامنا کرنا, ان مشقتوں کو برداشت کرنا, ان رکاوٹوں کو عبور کرنا, اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کرنا اور پھر دین کے اس حکم پر عمل کرنا. تو اب یہ جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اور اس کا آپ نے سامنا کیا ہے یہ صبر کی اصطلاحی. باقی کاروبار میں, جان میں, اموال میں وہ ثانوی چیزیں ہیں. وہ دین اسلام کے مقابلے میں تمام پر ثانوی چیزیں ہیں, وہ ضمنی چیزیں ہیں. یہ اول اور اس کے بعد تمام سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی. تو ہمارا ماحول اس مذہب کے اوپر عمل تو بعد میں ہم کریں. پہلے ہم اس کو سمجھ تو لیں یہ مذہب ہے کیا, یعنی اسلام ہے کیا. اور میں نے ابتدا ہی میں رمضان اور اسلام کو آپس میں جوڑ دیا ہے کہ رمضان اور اسلام ایک چیز. اب اسلام کیا ہے؟ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا چند چیزوں کو سمجھ لیں. بالخصوص جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آج ہم باہر جب اس مسجد کے ماحول سے نکلتے ہوئے قدم رکھیں گے تو چاہے ہم موبائل کھولیں اس میں فیس بک ہم لگائیں, کوئی اور دوسرا کسی میڈیا ہے جو بھی ہے اس کو ہم آن کریں. قدم کے اوپر زہریلی ہوائیں چل رہی اور یہ زہریلی ہوائیں زیادہ تر وہ ہیں جو ہماری روح کو نقصان پہنچانے کی, ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے کی, جسم اور ہماری دنیا دماغ میں آتی. یہ ہوائیں چلائی اس لیے جا رہی یہ جو امت ہے, یہ جو طبقہ ہے وہ ایمان سے محروم ہو جائے, یہ اپنے دین سے محروم ہو جائے. تو اس لیے دین کی کچھ موٹی باتوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کے دین میں عقائد سب سے پہلے جو حصہ ہے آپ کے دین اس دین کا جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا, عقائد کا حصہ. آغاز توحید سے ہوتا ہے. توحید کا کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ توحید کا یہ مطلب ہے سادہ لفظوں میں کہ اللہ اور آپ کے درمیان کوئی اور نہ ہو.
آپ کے رب اور آپ کے درمیان کوئی نہ ہو. جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی کیفیت یہ ہو کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، اب کوئی ذریعہ نہیں، بس میرا جو سر ہے، میری جو زمین ہے، میری جو پیشانی ہے میرے اللہ کے قدموں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام تر کائنات اپنی وحدانیت کے تعارف کے لیے پیدا کی. تمام انبیاء کو اپنے تعارف کے لیے بھیجا. تمام تر انبیاء جو تشریف لائے ان کی تعلیمات آپ اٹھا کے مالکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ آپ کا نہیں ہے، صرف عبادت اس کی کرنی اللہ جل جلالہ. توحید، رسالت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. سمجھ لیں اس بات. بڑی ہوائیں چل رہی ہیں، مختلف اطراف سے چل رہی ہیں، مختلف اطراف سے بڑا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ کے بعد کوئی بھی پیغمبر کسی بھی حیثیت میں نہیں آئے گا. بس اس بات کو سمجھ. پچھلے تمام انبیاء کے اوپر ہمارا ایمان. کسی بھی پیغمبر کا ہم انکار نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں. دائرہ اسلام سے خارج. اور پھر آسمانی کتاب، ملائکہ کے اوپر اور یوم آخر. مختصراً یہ آپ کے عقائد، ان کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر عبادات. نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکات فرائض ہیں. پہلے نمبر پہ آپ دین میں داخل ہوئے عقائد کا اقرار اور یقین کر کے. دوسرے نمبر پر اب آپ نے عمل شروع کر دیا. آپ کی عملی زندگی کا آغاز، آپ کی نماز شروع ہو گئی، آپ کا روزہ شروع ہو گیا، آپ کا حج شروع ہو گیا، آپ کا زکات. اب یہ جو دو حصے ہیں، پہلے نمبر پہ عقائد کا اور دوسرے نمبر پہ عبادات کا. میں اور آپ اس ملک میں اسی کو مکمل اسلام سمجھ کے رہے. پچھلے 60-70 سالوں سے ان دو حصوں کو جو مکمل دین اسلام کا شاید 1/4 بنتا ہے، ایک حصہ بنتا ہے، اسی کو مکمل اسلام. جو شخص حج کر کے آ گیا اور جو شخص مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ خود بھی مطمئن کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا اور باہر معاشرہ بھی اس کو اچھا مومن سمجھ رہا. نہ اس کو خود اپنے اخلاق کی پرواہ، نہ معاشرے کی نظر اس اعتبار سے اس کے اخلاق کے اوپر، نہ اس کو خود اپنے معاملات کی پرواہ، نہ معاشرے کی نظر اس کے اوپر اس کے معاملات کے حوالے سے، نہ خود اس کو اپنی تجارت، اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کی پرواہ، نہ معاشرے کی نظر اس کے اوپر اس حوالے سے. دین کے اندر کچھ چیز ہے جو دین میں ہے، کیونکہ اس اعتبار سے دین کو کبھی سمجھیں نہیں. اور جب کسی چیز کو مکمل دین سمجھ لیا، عقائد اور عبادات کو جب مکمل دین سمجھ لیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو گالی دینا آسان ہو گیا، کسی کا گریبان پکڑنا آسان، کسی کے اوپر فتویٰ لگانا آسان، کسی کے لیے گڑا کھودنا آسان ہو گیا، کسی کی ٹانگ کھینچنا آسان ہو گیا، کسی کی غیبت کرنا آسان ہو گیا، کسی کے ساتھ حسد، کینہ اور بغض رکھنا، یہ تمام تر چیزیں آسان ہو گیا. یہاں پہ نماز پڑھی اور باہر جا کے سود کا کاروبار کر رہا ہے، آسان ہو گیا. یہاں پہ اس سے نماز پڑھی اور باہر جا کے فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے. یہاں پہ نماز پڑھی، روزہ رکھا اور پھر اس مہینے کے بعد بازار کے اندر وہی غلغپارہ، وہی گالم گلوچ اور وہی تمام تر معاملات جن سے اس مہینے اور پوری عمر میں، پوری زندگی میں منع ہونے کا حکم. کیونکہ اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، دین نہیں سمجھا. ان تمام تر معاملات کو دین کی حیثیت سے سمجھا ہی نہیں. دین سمجھا تو کس چیز کو؟ عقائد کو. سمجھا تو کس چیز کو؟ عبادات کو. باقی چیزیں کو دین نہیں سمجھا. جھوٹ نہیں بولنا،
غیبت نہیں کرنی، باہر اشارے کو نہیں توڑنا، ریاست کے قوانین کا احترام کرنا ہے، پولیس والے کا احترام کرنا ہے، سرکاری اداروں کا احترام کرنا ہے۔ کیوں؟ ریاست کے اسلامی تصور سے میں اور آپ واقف ہیں، اس کو مجھے اور آپ کو بتائیے۔ روڈ پہ کیسے چلنا ہے، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، پڑوس کے گھر، اس کی کھڑکی، اس کے دروازے، اس کی دیوار نقصان نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ سمجھا تو کیا سمجھا؟ توحید، عقائد، اور کیا سمجھا کہ جناب عبادات، اور پھر اس میں لڑائی شروع۔ جب وہ آمین بالجہر کرتا ہے اور میں نہیں کرتا، وہ رفع یدین کرتا ہے اور میں نہیں کرتا، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، میں کھول کے نماز، وہ آمین اونچی آواز میں کرتا ہے، میں پوشیدگی کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ اس کی نماز نہیں ہوتی، میری نماز ہوتی۔ 50 سال ہم نے ان جھگڑوں کی نظر کر دی، ان جھگڑوں میں میرے اور آپ کے جو بزرگ یہاں پہ آج تشریف فرما ہیں، بڑے احترام کے ساتھ، ان کی جو داڑیاں ہیں اور ان کے جو سر کے بال ہیں، ان جھگڑوں میں سفید، یا عملاً اس میں حصہ لیتے ہوئے یا نظارہ کرتے ہوئے، عشق رسول میں جلوس نکلے گا اور بازاروں کو مسمار کرتا ہوا، اپنے بھائیوں کی پراپرٹیز کو مسمار کرتا ہوا، آگ لگاتا ہوا آگے کی طرف گزر جائے گا۔ اس جلوس کا دعویٰ کیا ہوگا؟ ہم عشق رسول میں نکلے گا۔ بابا کیسا عشق ہے کہ جس میں آپ محمد رسول اللہ کی امتیوں کی پراپرٹی جلا رہے ہو، ان کی دکانوں کو آپ جلا رہے ہو، محمد رسول اللہ کے ایک امتی کی گاڑی کا شیشہ آپ توڑتے ہو، محمد الرسول اللہ کی امتیوں کو آپ جانی بھی اور مالی بھی اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کہے کا عشق، کیسا عشق؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ پہلے 2 حصوں کو مکمل دین سمجھا، باقی پتہ ہی کچھ نہیں کہ باقی بھی خود دین، باقی بھی کچھ دین کی چیزیں ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ عقائد، دوسرے نمبر پہ عبادات، اب یہاں سے تیسرا جو نمبر شروع ہو رہا ہے، پہلی جو 2 چیزیں ہیں وہ میری ذات سے متعلقہ ہیں، میری ذات سے، وہ میرے اور میرے خدا کے درمیان میں ہے عام طور پہ۔ اب اس کے بعد جو چیزیں شروع ہو رہی ہیں، اب آپ کا اور دوسرے لوگوں کا تعلق اسلام کے حوالے سے شروع ہو۔ انسان نے معاشرے میں رہنا ہے، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان انس سے ہے، انس، مانوسیت، محبت، آپس کا تعلق، مل جل کے رہنا۔ انسان اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ یاد رکھیے، انسان کو 2 طرح کے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں بنیادی طور پہ، 2 طرح کے تعلقات۔ ایک وہ تعلق جو اس کا اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے خدا کے ساتھ، دوسرا وہ تعلق جو انسان کا انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان دونوں تعلقات میں جہاں کہیں جس تعلق میں کمزوری آ گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا دین کمزور ہو گیا، آپ کا عمل کمزور ہو، آپ کا ایمان کمزور۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ گئی آپ کمزور پڑ جائیں گے، انسانوں کے ساتھ تعلقات میں کمزوری آ گئی آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ دین کے اعتبار سے کمزور پڑ جائیں گے۔ تو عقائد اور عبادات ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پہلا تعلق جو اللہ کے ساتھ وہ قائم ہوتا ہے عقائد اور عبادات کے ذریعے۔ آئیے آگے، اخلاق تیسرے نمبر پہ، معاشرت چوتھے نمبر پہ، معاملات پانچویں نمبر پہ، ضروریات چھٹے نمبر پہ، اور ریاست آپ کی 7ویں نمبر پہ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں آپ کے دین کے اندر، 5 نقطے ایسے ہیں کہ جہاں پہ انسان کا تعلق انسان کے ساتھ، انسان کا تعلق انسان، ماحول کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ۔ پہلی 2 چیزیں جہاں پہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ذرا سمجھیے۔ لا اقسم بهذا البلد، اللہ جل جلالہ نے یہاں پہ ایک قسم اٹھائی ہے، آگے ایک اور قسم اٹھائی ہے، اس کے بعد دو قسمیں اٹھائی۔ پہلی قسم لا اقسم بهذا البلد، دوسری قسم ووالد وما ولد۔ اب ایک تو قسم میں اور آپ اٹھاتے ہیں اپنے
عام زندگی اپنی بات منوانی ہو، کوئی بات مان نہ رہا اس کو اپنا یقین دلا دے، یار میری بات مان، خدا کی قسم خدا ایسے ہی تھا، خدا کی قسم اس نے ایسے ہی کہا، خدا کی قسم ایسی ہی ہوا۔ اللہ کی حرمت درمیان میں لے آتے ہیں تاکہ اگلا ہماری بات کی یقین کر مان لے اس بات۔ اللہ جل جلالہ اپنی بات منوانے کے حوالے سے محتاج نہیں۔ وہ جب قسم اٹھاتے ہیں کسی بات کی اہمیت کو سامنے لانے تو دو قسمیں اٹھائیں۔ پہلی قسم مکہ مکرمہ کی، شہر کی، مجھے قسم ہے میں قسم کھاتا ہوں مکہ مکرمہ کی۔ دوسری قسم آدم اور اس کی اولاد ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔ دو قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ جل جلالہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا۔ دو قسمیں اٹھانا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو محنت اور مشقت انفرادی زندگی میں نہیں ہوتی، عام طور پر اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں تو انسان اپنی ذاتی گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں جب آپ کا دوسرے انسان سے تعلق پڑے گا، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو، وہ آپ کے والد ہو، وہ آپ کے بچے ہوں، وہ آپ کے بہن بھائی ہو، وہ آپ کے کزنز ہو، آپ کی برادری ہو، وہ آپ کا خاندان ہو، وہ محلے والے ہو، وہ آپ کے جاننے والے دوست ہو، عزیز و اقارب رشتہ دار ہو، وہ کوئی بھی ہو، یہاں پہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، بات ہے، معاملہ۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا۔ پیدائش سے لے کر موت تک قدم قدم کے اوپر محنت ہے اور مشقت ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کے اللہ جل جلالہ پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی انسان کے بارے میں، ذرا غور کیجیے، مضمون سارا کا سارا قسم اٹھائی شہر کی، مکہ مکرمہ، پہلی قسم۔ دوسری قسم اٹھائی آدم اور اس کی ضروریت۔ قسم کس بات کی اٹھائی کہ انسان محنت اور مشقت میں پیدا ہوا۔ پھر فرمایا فلقتحم العقبہ، کیا یہ انسان گھاٹی پہ چڑھا ہے؟ گھاٹی سمجھتے ہیں گھاٹی کیا ہوتی؟ دونوں اطراف کھائیں، گرنے کا اندیشہ۔ پہاڑی علاقوں میں پہاڑی سفر کے درمیان یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ فلقتحم العقبہ، چڑھا ہے یہ گھاٹی پہ۔ اب اللہ جل جلالہ گھاٹی کو بیان نہیں فرمانا چاہتے، کھائیوں کو بیان نہیں فرمانا چاہتے، پگڈنڈیوں کو بیان نہیں فرمانا چاہتے، تشبیہ دی ہے گھاٹی کو مذہب اسلام کے ساتھ۔ کیا یہی انسان جس کو ہم نے محنت اور مشقت میں پیدا کیا، کیا یہ مذہب اسلام پہ چڑھا ہے؟ کیا یہ مذہب اسلام پہ چل رہا ہے؟ کیا اس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ اور مذہب اسلام تو گھاٹی کی طرح پگڈنڈی کی طرح ہے، اس کی دونوں طرف کھائیاں ہیں، ہر ایک طرف ایک نفس والی کھائی ہے، دوسری طرف ابلیس اور شیطان والی کھائی، بچ کے اس کو چلنا ہے، احتیاط سے ساتھ اس کو چلنا ہے۔ کیا یہ چل رہا ہے؟ اچھا مزید فرما وما ادراک ما العقبہ، ارے بھائی آپ کو کیا پتا کہ گھاٹی کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ گھاٹی کیا ہے؟ اب وہ گھاٹی کیا ہے؟ اسلام کے کچھ احکامات یہاں پہ بیان فرمائے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ معاشرت کا ذکر زیادہ ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ رقبہ، گردن کو آزاد کروانا، گردن کو آزاد کرو۔ ایک زمانہ تھا غلاموں کا، انسانوں کی اسمگلنگ ہوتی تھی، ان کی منڈیاں لگتی تھی، ان کا کاروبار ہوتا۔ یونان کی تہذیب کو اٹھائیں تو ایتھنز آپ انسانی منڈی کی صورت میں ایک بہت بڑی منڈی کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا۔ رومنز کی تہذیب کو آپ اٹھائیں تو روم تو اسی زمانے میں دنیا کا بہت بڑا فنون کا مرکز تھا، وہاں پہ آپ کو غلاموں کی منڈیاں نظر آئیں گی۔ ان غلاموں کو شیروں اور چیتوں کے ساتھ لڑوایا جاتا تھا،
ان کی موت سے لطف اٹھایا جاتا تھا، ان کو آپس میں لڑایا جاتا تھا، جیتنے والا ہارنے والے کا سر قلم کرتا تھا، اور مہذب لوگ تہذیب یافتہ لوگ، اس زمانے کے جدید لوگ محظوظ ہوا کرتے تھے۔ اس مذہب نے آ کے پورا گردنوں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد، گردن چاہے غلام کی آزاد کرو یا گردن چاہے مقروض کی آزاد کرو، جو ہے تو آزاد لیکن قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر مزید فرمائے گھاٹی کیا ہے؟ مزید وضاحت فرمائی بھوکے کو بھوکے کیے دن میں، بھوک کے وقت میں کھانا کھلانا، بھوکے کو بھوک کے وقت کھانا کھلانا، حسن سر پہ دست شفقت رکھنا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا، مسکین کے سر پہ دست شفقت رکھنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کے لیے معاملات کو آسان بنانا، یہ ہے عقائد اور عبادات سے ہٹ کے اسلام کا وہ حصہ، جس میں آپ کا اخلاق ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کے معاملات ہیں، جس میں تجارت کاروبار، آپ کی ضروریات ہیں اور آپ کی ریاست، یہ ان سے متعلق ہے۔ اور اسی حوالے سے حضور نے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسانی کا نام، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے نیکیاں پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں پھیلاؤ لوگوں میں، نفرتیں مت پھیلاؤ لوگوں میں۔ معاشرے کے اندر رہنے کا ڈھنگ، معاشرے میں رہنے کا سلیقہ، تو اس اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد آخر میں جا کے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق۔ تو یہ میرے بھائیو ذرا سمجھنے کی چیز کہ آپ کے مذہب میں پہلے نمبر پہ عقائد، دوسرے نمبر پہ عبادات، اس کے علاوہ بھی مذہب میں ہے کچھ اخلاق کے بغیر نماز پڑھیں گے، وہ نماز کیسے پوری؟ کسی کے لیے دل میں حرص، حسد، لالچ، بغض رکھ کے روزہ رکھیں گے تو اس کی غیبت آپ کریں گے، بولیں گے آپ، نہ نماز کامل نہ آپ کا روزہ کا، نماز بھی ناقص، آپ کا روزہ بھی ناقص۔ پھر معاشرت، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ جو آئے روز ہم سڑک بند کر دیتے ہیں، راستے کو بند کر دیتے ہیں، یا اپنی شادی کے لیے یا اپنے غم کے لیے، ہم کہاں سے جائز ہو گیا؟ بھائی میرے گھر میں شادی ہے تو میں کسی اور کو تکلیف کیوں دوں؟ میرے گھر میں غم ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ فرسودہ رسوم و رواج پر عمل کرنے کے لیے پوری گلی کو، پوری کالونی کو، پورے محلے کو میں نے تنگ کر رکھا ہو، درمیان میں کناٹ لگا کر پورے ایک عام راستے کو، شارع عام کو بند کر کے اس پورے علاقے کو میں نے تکلیف میں ڈال رکھا ہو۔ یہ اسلام نہیں، اور کرتے ہم کیوں ہیں سمجھائی نہیں۔ تو یہ ہماری معاشرہ، ہماری ضروریات، ہمیں کھانا ہے، ہمیں پینا ہے، ہمیں کپڑے پہننے ہیں، ہمیں نکاح کرنا ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہمیں ملازمت کرنی ہے، معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس میں جائز ناجائز، حلال حرام، کون سی چیز جائز، کون سی چیز ناجائز، کون سی چیز حلال اور کون سی چیز حرام۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی ریاست یاد رکھیے، آزادی اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت، اور غلامی اس کا سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی ابتلاء، سب سے بڑی آزمائش۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو یہ تک برداشت نہیں کرتے وقت کے حاکم اور وقت کی رعایا کے درمیان کوئی دربان تک آئے، وہ اس کو بھی رعایا کی غلامی سے، انسانوں کی غلامی سے تعبیر،
कैसा अब्बतुम उन्नास, कैसे तुम लोगों को गुलाम बनाते हो। वो उम्महातुहुम वलदतहुम अहरारा, उनकी माओं ने तो उनको आजाद जना था, आप कैसे उनको गुलाम बनाते हो। आप वो गुलाम कैसे बना रहे थे। एक सिपाही खड़ा कर लिया था वक्त के गवर्नर ने को थोड़ा सा दरबार अच्छा कर लिया था, बाकी आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उमर फारूक ने कह दिया कि आप अपनी रियाया को अपना गुलाम बनाओ। इस हद तक इंसानी आजादी और इंसानी हुकूक की अहमियत है इस मजहब के अंदर। और ये हुकूक और रियासत देती है इंसानों को। याद रखिए, किसी जमाने में इंसान जंगली माहौल में जो ये तहजीब करता चला गया, ये कबीले के माहौल में आया, ये कौम के माहौल में आया, फिर ये छोटी छोटी रियासतों के माहौल में आया। ये जो जदीद दौर में एक रियासती तस्वुर है, ये इंसान की मुहज़्ज़ब तरीन इज्तिमाई शक्ल, मुहज़्ज़ब तरीन। और ये तो कहा गया क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ए फरिश्तों मैं जमीन पर अपना नायब बनाने जा रहा हूँ। तो इंसान अपनी इंफरादी जिंदगी में हर एक इंसान अल्लाह का नायब है जमीन के ऊपर। इज्तिमाई जिंदगी में रियासत नायब है अल्लाह, रियासत नायब है। तो उसके हुकूक है मेरे ऊपर, उसका हक है मेरे ऊपर, मेरे हुकूक उसके ऊपर हैं, उसके हुकूक मेरे ऊपर हैं। कभी इस एतबार से रियासत को समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए रियासत को माले मुफ्त दिले बेरहम, इजी कम इजी गो, माले मुफ्त दिले बेरहम। जहाँ कहीं हाथ पड़ा रियासत का माल अपनी जेब में, रियासत की इमलाक अपनी इमलाक में जम। जहाँ कहीं जिसने किसी का हाथ पड़ा, एक मामूली सी चौकीदार से लेके एक पीएम से लेके हुक्मरान तक, जहाँ कहीं जिस किसी का हाथ पड़ा उसने रियासत को माले मुफ्त दिले बेरहम वाली तस्वीर। किसको कभी समझाएगी। तो इस एतबार से वो कुछ मोटी बात कि जिनको आपने समझना है। अकायद, इबादत, अखलाक, मुआशरत, आपकी जरूरियात और आपकी रियासत, मामलात, ये 7 चीजें हैं इनको समझने। ये 7 चीजें हमें रमजान भी सिखाया। एतदाल और सब्र जिस इंसान में पैदा हो जाए उसके लिए दीन के ऊपर अमल करना आसान हो जाता है। और ये महीना हमने एतदाल पैदा, हमने सब्र पैदा, भूख के नतीजे, प्यास को बर्दाश्त करने के नतीजे, हम अगले को इसमें बर्दाश्त करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें कि जिनको हम आम दिनों में बर्दाश्त नहीं करते, उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं, कोई ना कोई जवाब देते हैं। इस महीने में जिसका रोजा होता है वो खामोश है, उसकी कोशिश होती है मैं खामोश है। यहीं से एतदाल पैदा, यहीं से सब्र पैदा, और जिसमें एतदाल पैदा हो गया, सब्र पैदा हो गया, उसके लिए मुकम्मल दीन के ऊपर अमल करना आसान। इस तरह शुरू में मैंने कहा कि ये जो मजहब है और रमजान और आपस में यूं समझने की एक चीज। हुजूर अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ए उम्मत मुहम्मदिया, हमने आपको मियाना रो उम्मत पैदा किया, हमने आपको मुतदिल उम्मत पैदा किया। आप मुतशद्दिद उम्मत नहीं है, आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करते, आप मियाना रवी के रास्ते। तशद्दुद किसको कहते हैं? हद से बढ़ना भी तशद्दुद है, हद से कम होना भी तशद्दुद है। तशद्दुद मिजाज में होता है, फजूल खर्ची भी तशद्दुद है, बुखल भी तशद्दुद, फजूल खर्ची भी तशद्दुद, वो तशद्दुद का एक सिरा, बुखल भी तशद्दुद, वो तशद्दुद का दूसरा सिरा। मोमिन क्या करता है? कुरान करीम में इरशाद फरमाता है दरमियान वाले रास्ते, यही आता है। और ये रमजान हमारे सब्र रमजान हमारे तो इन कैफियत को हमें समझना होगा। इस महीने के एतबार से अपने मजहब को समझना होगा। नौजवानों को बड़ी शदीद जरूरत है, क्योंकि उनके लिए जो माहौल है बाहर, वो माहौल बड़ा मुश्किल है, दिन ब दिन उसको मुश्किल तर और मुश्किल तरीन बनाया जा रहा है। तो इसलिए आपके तसव्वुरात मजबूत होना चाहिए, आपको अपने मजहब का मुकम्मल तौर पर इल्म होना चाहिए, अपने दीन के ऊपर तसव्वुरात के
اعتبار سے آپ کی مکمل کمانڈ ہونی چاہیے، آپ کی مکمل گرپ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمل میں انسان وقتاً فوقتاً کمزور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر کمزوری ہوتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر کمزوری ہوتی ہے، لیکن تصورات اور نظریات آپ کی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ نظریات کے اعتبار سے کوئی بھی انسان نہ عقائد کے اعتبار سے آپ کے قدم میں لغزش پیدا کر سکے، نہ عبادات کے اعتبار سے، نہ اخلاقیات کے اعتبار سے، نہ معاشرت کے اعتبار سے، نہ معاملات کے اعتبار سے، نہ ضروریات کے اعتبار سے، اور نہ آپ کی ریاست کے اعتبار سے کہ اس ملک پاکستان کا اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہم رمضان سے سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارک، قرآن کریم کے اختتام کے بھی، رمضان المبارک کے مہینے کے بھی، استاخرات کے بھی، اور آنے والی عید کے بھی۔